جب تک سورج چاند رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المحکم وکتابہ المحکم وقولہ الأحسن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ضلع سرگودا کی سرزمین پر قصبہ للیانی میں آپ اور میں اس وقت حاضر ہیں اور اسٹیج پر سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع سرگودا چودھری آصف علی گجر صاحب امیدوار NA 88 تشریف فرما ہیں اور مہمان خصوصی چودھری رب نواز رانجھا صاحب اور ضلع سرگودا کے امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید صادق الامین شاہ صاحب، ڈویژن کے نائب امیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، اور سرپرست اعلیٰ PP 74 علامہ ممتاز اکرم رضوی صاحب، امیر PP 74 محمد نعیم کوکب صاحب، ناظم اعلیٰ PP 74 شیخ افتخار صاحب، اور حلقہ NA 89 کے امیدوار ایڈوکیٹ محمد یونس رانجھا صاحب، لیگل ایڈوائزر ڈویژن سرگودا، جہانگیر چند نسوانہ صاحب ایڈوکیٹ، دیگر اسٹیج پر علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، قراء حضرات اور تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران اور کارکنان تحریک لبیک پاکستان، حضور کے جملہ غلام، اس وقت اسٹیج پر جتنے احباب تشریف فرمائے ان میں سے میری موجودگی میں جن احباب نے گفتگو کی میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے جذبات اور محبت بھری باتیں اور جرأت مندانہ گفتگو اور ان کی موجودگی، ان کے خطابات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان مولویوں کی صرف جماعت نہیں، نہ یہ یونس رانجھا صاحب مولوی ہیں اور ان سے پہلے جو رب نواز صاحب گفتگو کر رہے تھے نہ وہ مولوی ہیں، بحمدللہ
ان سے پہلے بھی جو گفتگو کر رہے تھے شیخ افتخار صاحب، وہ بھی مولوی نہیں ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے وہ ممتاز اکرم صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، نہ مجھے اس پہ غرور ہے نہ تکبر ہے۔ بس اتنا کرم ہے کہ نہ ہے دخل اس میں غرور کا، کیا بات ہے، نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ کیا بات، کیا بات۔ پنجابی جس میری کیفیت بلکہ حضور سے سارے غلامہ دی کیفیت ہے پہ نہیں محمل منگ دی خانہ، میں تے پیدل چلساں نال، میں نہیں کہنی میرے محمل بٹھا لے کچاوے بٹھا لے، نہیں محمل منگ دی خانہ، میں تے پیدل چلساں نال، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے، تے کیچم دے بسریق جے پچھن، پنل دا دے سے نہ کیچم، وہ تو جب میں پہنچ جانا ہے پھر انہاں کہنا بھائی یہ اگے تے نال نہیں سی، یہ کون ہے؟ کیچم دے وسریق جے پچھن، اے کون کو جی کنگالے، سردار تو اینے ہی آگ چھٹی میرے اٹھاں دی چروال۔ تحریک کے لوگ چونکہ اس گل تو واقف نے، تحریک لبیک پاکستان تو پہلے گستاخانہ رسول دے خلاف جڑی تحریک چلان دی شہادت میں نصیب ہوئی، وہ تا نام کاروان رسول سی، اور جڑی گل علامہ ممتاز اکرم صاحب فرما رہے سن وہ میں تے کدی پیچھوں پلٹ کے دیکھیا ہی نہیں، دیکھ ہی ہویا ہے۔ وہ تو میں چند دن پہلے جس پنڈ زمین بیچی سی تھوڑی جی 9 ایکڑ، تو اس طرح اتفاق ہویا کہ 2007 کے آخر تے ایک فیصل آباد ایک سپننگ مل نے بیڈ شیٹ بنائی سی جی اوپر اس میں محمد پرنٹ ہویا سی، اور وہ بیڈ شیٹ فیکٹری جو باہر نہیں سی آ رہی، ایک لڑکے نے اتنے ورکر نے تھلے کمیز تھلے کر کے اپنی کمر نال لپیٹ کے وہ ایک پیس باہر لے آیا سی، اس طرح اتنے پھر بڑا شور مچیا، ٹریفک بلاک ہوئی، روڈ بلاک ہوئی، پھر ان کے خلاف پرچہ درج ہویا، مقدمہ درج ہونے تو بعد پھر میرے تک بھی اطلاع پہنچی، میں بھی اتنے گیا، میں بھی مدعی نے کیا کہ بھائی تو پرچہ درست اگر کروایا ہے تو اپنے موقف سے قائم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، میرا تیرے تعلق پہلے نہیں، واقفیت نہیں، لیکن جس مقصد کی خاطر تو پرچہ درج کروایا ہے اس مقصد کی خاطر جیڑی میرے کو کوئی 2-4 پیڑیاں زمین ہے نا وہ 1 کروڑ روپے تو میں تیرے تے لان لی تیار۔ اس تو بعد پھر کسی اور دوست نے میرے میدان اترن تو میری گفتگو تو چونکہ میں بال سفید ہون تک جڑے مراحل تو گزر کے آیا نا اور میں پیر بن کے بھی ویکھیا ہے، صوفی بن کے بھی ویکھیا ہے، محفل نعت کروا کے ویکھیا ہے، عرس کروا کے ویکھیا ہے، محفل میلاد کروا کے ویکھیا ہے، پیسے کما کے دیکھیا ہے، کاروبار کر کے دیکھیا ہے، اپنی ہتھی پیسے کما کے دیکھیا ہے، ہر رنگ کدی پیر بن کے کدی بزنس مین بن کے، پر جیڑا مزہ حضور دی خاطر زمیناں تے جائیداد لٹان دا آیا نا وہ کدی نہیں آیا۔ اور میں قطن
میرا نے کوئی دخل نہیں، بلکہ قاسم و عباس دے کے بھی نہیں سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں وارے وہ دے نہیں کرتے۔ اساں کی کیتا ہے اور اسی کی کر رہے ہیں؟ قاسم و عباس دے کے بھی نہیں سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں وارے۔ اے تے انہاں مالکاں دی عطا سی نا جی، وہ پہلے دیندا ہے پھر کہندا ہن واپس دے، پھر کہندا قرضہ دے دے، پھر بندہ دل نہیں کرتا۔ اور یہ جو لوگ پریشان ہیں جی مولوی کیا کریں گے؟ بھائی اسلام کا معاشیات کا نظام جتنا مضبوط ہے کائنات میں کسی مذہب کے ساتھ پاس ایسا مضبوط نظام نہیں ہے۔ اسلام کا معاشی نظام جتنا مضبوط ہے وہ تو ایسے نوجوان آ گئے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور انہوں نے آ کے اس کی حضور مینو فلاں صوبے کا گورنر بنا دیو، میں فارغ ہاں عہدہ دے دیو۔ آپ نے کہا تو قرآن پڑھے یا بھائی بیٹا قرآن پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قرآن نہیں پڑھ سکیا جی۔ آپ نے کہا اچھا قرآن پڑھ کے آ، جب مکمل ہو گیا نا پھر آمی تو پھر گل کرا تین گورنر بنانا کہ نہیں، پھر نوکری کی گل پھر ہوئے۔ وہ پھر وقت گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا۔ اچانک چلو بازار جو نوجوان پھر دوبارہ مل پیا، جب عمر فاروق نے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا تو نوجوان وہی ہے جنہیں میں نے کہا سی میں نے گورنر بنا دیو، تو میں کہا قرآن پڑھ کے آ، کہ حال تک قرآن نہیں پڑھیا؟ انہوں نے کہا حضور قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا تاکہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں آیا۔ جب میں قرآن پڑھ لیا نا پھر گورنر والی سیٹ میرے ذہن سے نکل گئی، اور ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ ملک پاکستان جس کو ہم نے 22 لاکھ شہادتوں کے بعد بنایا ہے، 22 لاکھ قربانیاں دے کے خون کی ندیاں بہا کے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، 70,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی، اس مقصد کے لیے نہیں کہ یہاں نون لیگ حکومت کرے گی، کاف لیگ حکومت کرے گی، پی ٹی آئی حکومت کرے گی، پیپل پارٹی حکومت کرے گی، بلکہ ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں حضور کا نظام تخت پر ہوگا۔ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھ رکھا ہے، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھ رکھا ہے۔ بھائی ساؤنڈ والے ذرا آپ تعاون کریں، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھ رکھا ہے۔ ایک پاسے کاف لیگ حضور کا ہم بات حتیٰ کی بات میں ہے، قرآن کے قاری بات میں ہے، قرآن کے قاری میں ہے، ہم حضور کے غلام پہلے، اور اگر حضور کے غلام جس صبح مردی کبھی یہ مراقبہ یہ سب تیری خودی کے وہ پی پی امیر صاحب اور نہیں جناب داش کے رسول میں اے گل کر مرشد کریم میرا پیر خانے بھائی اگر مومن ہے ملک پاکستان کیا اسی آدھا پڑھنا سے پہلے اسی نفل کرنے ہیں کیا اسی ہیں ان کی عزت اور ناموس کا معاف انہاں جناب بڑھاتے ہیں غازی ممتنہ نہیں مولوی نہیں شیخ الحدیث نہیں قرآن نہیں پڑھتا قادر مدین پتر تدین بلا رہا جی بہت ہی کوٹھڑی وفا کریں پھر حضور ہے نہیں بیندے پھر کی تو یہ کہنی حضور کے پیچھے نماز اور کیا لاتا ہے کہ حضور نے چاہے ترہانہ دا نبی نے پاؤ دے تو گرانا ہے امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ لبیک کا مقصد کہ لبیک چاہے پیپل پاؤ خود کر رہا ادھر کو میں سید کھڑا
کے بعد آپ نے کرنا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے بعد نور لیگ موڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے لیکن جب ٹرین پہ مور لگا تو مدینے کا کہا یہ کیا ہوں گیا کری پی ٹی آئی کری کافی اس کا نظام رہا. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مومن یہ چاہتا ہے میرا راستہ جو روکا جا سکتا ہے, یونس رانجہ صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے, ممتاز اکرم صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے, نعیم کوکب کا راستہ روکا جا سکتا ہے, لیکن حضور کے دین کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. کائنات میں کوئی گولی, کوئی شل, کوئی طاقت حضور کے دین کا راستہ نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ ہم حضور کے دین کو تس پر لائیں گے, حضور کے دین کے لیے قربانیاں پیش کریں گے. الجهاد 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 لبيك 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 نعراوي لبيك دا ووٹ بھی يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله. اور تحریک لبیک والوں نے اپنے عمل کی زبان سے بتایا ہے, اپنے عمل کی زبان سے, کبھی فیض آباد جا کے, کبھی وزیر آباد تک پیدل چل کے تحریک لبیک کے مجاہدوں نے عمل کی زبان سے بتایا ہے کہ ہم شعلوں پہ چلنے والے ہیں, نہیں ڈرتے چند اگاروں پہ, اور یہ دھرتی ساری گونجے گی اب لبیک ہی کے نعروں سے. لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول. اور یہ جیلنا ہتھکڑیاں شیلنگ گولی ایسے کچھ بھی نہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تھے, جڑا بیٹا چل کے جا سکتا سی انہیں اجازت دیتی, جڑا چل کے نہیں سی جا سکتا امام علی مقام ہتھا نے چک کے لیا. اور اسی انشاءاللہ دین واسطے قربانیاں پیش کر. میں نے ویسے شوق سی کہ اڈیالہ جیل دیکھنی ہے, ویسے شوق سی یار غازی صاحب جڑی جیل چ رہے ہیں وہ جیل دیکھنی ہے, پھر ہائی سکور ٹکی ہے کوٹ لکھپت وہ دیکھنی ہے, کیمپ جیل کس طرح لی ہے وہ دیکھنی ہے. ویسے کوئی شوق سی فہم نہیں. میں امیر المجاہدین جیل سن, میرے خلاف چوکی 3 مقدمے سن, 2 مقدمات شیخو بنائل سن موٹر وے والے, اور 1 مقدمہ بابا جی آسی وہ علی چل رہے ہیں, علی کا فیصلہ نہیں ہوا. کیا بات, فیصلے سے قریب ہے, بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری مذاکراتی ٹیم یہ ملاقات کرے گی کہ ہمارے یہ مقدمات اب ختم کیے جائیں, نہیں تو پھر جو بھی ہو ہمیں منظور ہے. کیا بات, لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. تو میرے کو بندہ گل کرتا ہے میرے خلاف جناب 2 مہینے ہو گئے, 4 شیڈول لگ گیا, 6 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا. وہ میں کہا بھائی میرے خلاف 7 سال 4 شیڈول رہا, اور میرا 17واں چکر جیل, 17واں چکر جیل تھا. اور مقدمات بھی کوئی میرا خیال 20 تو لے کے 25 تک دہشت گردی مقدمات ہوں. الحمدللہ وکیل اس گل سمجھتے ہیں بھائی کسی مقدمے میں میرے 1 منٹ کی سزا نہیں اور 1 روپیہ جرمانہ نہیں. یہ اللہ رسول دی ہے. وہ میرے کیونکہ بابا جی نے تحریک شروع کرنے تو پہلے بیت تو پہلے چونکہ تحریک کاروان رسول چل رہی تھی, اور میری پھر ساری ریکوائرمنٹ تحریک دیا ساری پوریاں سن, دفتر دا عملہ, دفتر باقاعدہ ریکارڈ, پھر پیروی کرنے والی کمیٹیاں, مقدمات لڑنے والی کمیٹیاں تشکیل جا چکے ہیں پہلے. میرے پیروی کرنے والے لوگوں نے پھر
میرے مقدمات نے ضمانتہ پہلے کروا لی بابا جی ضمانت علی سی ہوئی میری ضمانت ہو گئی سی پھر چونکہ اتنے امیر المجاہدین نے 2 بندے ایک بندہ ادھر دوسرا ادھر پھر رات نو چلانا ہوتا اوپر پیر زمین تے لا کے نا اس طرح گنتی ہوتی پئی آج 400 قدم ہو گیا آج 500 ہو گیا 600 ہو گیا آج 700 قدم ہو گیا اس طرح انہوں نے دور سے کہ بس میں چل لیا کھانا دوں چونکہ بندے پھر قد کے برابر چاہیے سن وہ دوسرا لڑکا بھی میرے قریب قد کے برابر سی انہوں نے ضرورت سی اس گل تو میں نے پتا سی انہوں نے ضرورت ہے میں پھر انہوں نے کہہ نہیں دیتا بھائی تو اتنے رہ میں اپنے شوق میں پھر جیل رہا 2 مہینے ایک دن 61 دن وہ میں پھر جو گزرتا ہوں جیل چو کوٹ لکھپت تاریخ سے گیا آدھا جانا اوپر میرے کدی سامنے کدی میرے سائڈ سے وہ آپس ملازم پھر تبصرہ کرتے ہیں کہتے ہیں یار کمال ہے وہ دوسرا ملازم دستا سا کہ بھائی ضمانت ہو چکی نے لیکن جاری رہا کہ بابے نے ضمانت ہوئی تو پھر کٹھے رہا وہاں رہائی کا پروانہ کٹھے بنوانا یہ جاری رہا وہ میرے نے بار بار چلو میں گزرتا ہاں تاریخ تو ہونا ہے نویں ملازمان جنہوں نے پتہ لگنا انہیں یار کمال ہے آپ حد ہو گئی بندے 1 گھنٹہ نہیں رہتے بار بار ٹیلی فون کروا دیں پیسے دے کے اے یار 500 روپیہ پھاڑ فون کر میری روک کر نہیں آئی کیوں نہیں آئی کی ہوا کی وجہ ہے آ جائے گی جناب روک کر بنوانا ہوتے پھر پتہ ہے ہیلی کاپٹر سے روک کر ہیلی کاپٹر سے روکتا جیل رہے تھے مر جانا میں بھی ہفتے 61 دن پر جیل رہا اضافی طور خوشی نہ اپنی جاتا میرے بلکہ اس حد تک کہ علی بابا نے خطاب ریکارڈ ہوں انہوں نے کہا میں چوری بھی ویکھیا اٹھ کے انہوں نے کہا میں چوری بھی ویکھیا لیکن میں اس بندے کے چہرے سے پریشانی نہیں ویکھی یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہوں تو پھر چلو کریکٹ ڈاؤن ہوا پچھلے اپریل انہوں نے گرفتاری ہوئی دوبارہ کوٹ لکھپت گیا پھر جگہ بھی ہوئی سی دیواراں بھی ہوئی اس سیل کو میں گزریا سا جسے بابا جی سے میں پھر کٹھے رہ سا اور مجھے یاد آ رہا سی کہ ان راستوں میں جن پر کبھی گامزن تھے دونوں مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے اوپر سیکورٹی جو کہ ڈیٹینشن آرڈر سے نظر بندی تھی وہ 1 مہینہ آیا پھر دوسرا مہینہ پھر تیسرا مہینہ پھر بالآخر بار شہیدہ نے اپنی جانہ قربان کی دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے رکھی ہے لیکن اثر نو جو تحریک کو زندگی دی ہے وہ شہیدوں نے اپنے پاک خون کے ساتھ دی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم رسول اللہ اوپر چونکہ ڈیٹینشن آرڈر سن 1 مہینہ ختم ہویا پھر دوسرا مہینہ وہ میں نے آ کے جیل حملہ پھر 2 مہینہ ختم ہو گیا سی میں نے پتا بھی سی اندازہ بھی کہ سانوں نے آ کرنے کی نہ کرنا پھر کیوں ہوئے گا رہائی نہ ہوئے گی پھر کی ہونا ہے ایک ہی نگران کام جیل رہنا ایک ہی نو کام ہے مولانا عبدالستار خان علی رحمت اللہ ہے وہ جج کے سامنے کھڑے سن پیش ہوئے تک پیشی تھے انہیں مسئلہ ساریاں منگوا کر کھیل سن انہوں نے کہا مولانا میں نے آپ کی ساری مسئلیں دیکھی ہیں یہ بھی دیکھی ہے یہ بھی دیکھی ہے یہ بھی دیکھی ہے یہ بھی ساری مسئلیں دیکھی ہیں آپ نے ساری زندگی تحریک و تنظیموں میں گزار دی ہے
آپ نے کہا مسٹر جج اگر ہم تنظیم و تحریکوں میں کام نہ کرتے تو یہ ملک پاکستان کبھی نہ بنتا، اور یہ ملک پاکستان نہ بنتا تو تم اس کرسی پر نہ بیٹھے ہوتے، تم کسی سڑک کے کنارے پر بیٹھ کے پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ ہم نے تنظیم و تحریکوں میں کام کیا ہے، تو آج آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوتے کورٹ میں۔ جس طرح وہاں بورے والا میں ایک مدرسے کے طلباء کے سامنے مجھے وہاں مفتی صاحب نے کھڑا کیا کہ آپ ان سے بات کریں، تو میں نے کہا بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہم گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، یہ گراؤنڈ آپ کے لیے بن رہی ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں، اس میں کھیلنا آپ نے ہے۔ جب حضور کا نظام تخت پر آئے گا تو پھر ظاہر ہے انگریز کا قانون جا چکا ہوگا، پھر عدالتوں میں قاضی ہوں گے، اور ان کورس کو بابا جی وہ فرمایا کرتے تھے ان کورس کو عدالت کہنا یہ بھی لفظ عدالت کی توہین ہے۔ عدالت تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، عدالت تو حضرت عمر فاروق کی ہے، عدالت تو حضرت عثمان غنی کی ہے، عدالت تو مولا کائنات شیر خدا کی ہے رضوان اللہ۔ اور یہ کورس یہ تو لفظ عدالت کی بھی، ان کو عدالت کہنا لفظ عدالت کی بھی توہین ہے۔ میں جیل ایک مہینہ ممتاز اکرم صاحب نے کہا کہ اپنی کوئی جیل دی گل ضرور کریں، ایک مہینہ گزر گیا اور میں نے آگے دسیا جی رہائی نہیں آئی، میں کہا بھائی نہ آئے میری پریشانی نہیں، پھر کی ہے نہ میں اس تو پہلے کئی مرتبہ نظر بند رکھ چکا کلا پریشانی دی کوئی نہیں کلیا رہن دیا، وہ میں نہیں بھائی پریشانی ہے جا تسی آگے گلاں کر دیو، ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا، اسی تے شکر کیتا بھی باہر تے اتنا وقت ملتا ہی نہیں، ایسے تنہائی مل گئی، ایسے شکر کیتا کہ اتنا ٹائم مل گیا، اور پھر دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ 3 دن لگاتار 3 مہینے لگاتار پھر نظر بندی رہی، اور اس دورانی تھے، اور چونکہ اگر میرا عمر کا بھی تقاضا ہے میں سرخ مرچ نہیں کھا سکتا کہ وہ کھانا پھر فون الرجی شروع ہو جاتی ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے، اس طرح باقی معاملات ہیں۔ اچھے پھر جا کے سمر جا کے مطلب پھر گڈی جی پیٹرول نہ چلتا، پیٹرول اچھا پاؤ ورنہ پمپ بھی سارا خراب ہو جانا ہے، فیول پمپ بھی لگا جائے گا، وہ جناب رستے چکر سر جناب نو 2800 روپیہ دے کے نواں پمپ لگانا پڑا، پھر یہ نہیں جناب اچھی کمپنی میں پمپ اس واسطے کہ تیل گندا پی گیا، اوپر جب کھانا جہاں ہوتا سی وہ کائنات کا سستا ترین آئل پتہ نہیں کتنے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، کائنات کا سستا ترین آٹا اے تبدیلی آئی بے شک زندہ باد 70 سالہ ہی تبدیلی آئی، کائنات کا سستا ترین آٹا شاید چوکر ملا کے روٹیاں پکاندے ہیں، بہرحال کھانا تو ہر گل کوئی نہیں ہوتی، ایک دن کھانا آیا شام دا تے دسترخوان دوست دے گا سر انہیں بچھا کے اوپر کھانا رکھیا تے وہ چونکہ ویسے ہی برائڈر مرغا سی بلیتی وہ بابے نہیں سر کھاندے میں بھی نہیں کھاندہ میرے بزرگ نہیں سر کھاندے، وہ شوربیا مرغا کے انہوں جڑے گوشت دے پیسے ملتے ہیں انہوں لکھنا گوشت دے پیسے جناب اینے آ گئے ہیں کہ مرغا دینا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کتوں زندہ لب کے لے انہیں لگے بریاں نہیں ہوتے، مرغا میرے سامنے پہ آتے اور 10 منٹ پیار ہوئے تھے اور تیہ جو جم دی نا وہ این پھاڑ کے جنہاں کو ہفتی موٹی ہے نا یہ نہیں تیہ جم جاتا ہے، جو دوست جیل رہے ہیں انہوں نے اندازہ ہوئے تھی رہے ہونا شفاق ہے نا میرے دوست آپ ہون جیل دے عالم کئی ہو گئے نا آگے چھوڑو وہ اینی موٹی تھے وہ لائیے نا جی وہ تو سالن دے وہ پھر وہ نہ تو رنگ نہ روح وہ ویسے بھی دل نہیں کرتا پہلے بھی کارن والی گل کو نہیں ہوتی، وہ میں لائی نہ چلی کھانے لگ پہ تھے 2-4 نوالے کو روٹی کا چوتھا حصہ کھاتا ہوئے گا وہ میں رکھ دیتا، میں نے ساڑھے بزرگان میں کسی نے کتے رکھنے کا شوق کوئی نہیں سی ہونی کوئی نہیں، وہ میرا کہ بیٹا نا ایک پوائنٹر کتے کا بچہ کھلایا ہے، مجھے لوگ کتے رکھتے انہوں نے پتا ہے وہ پوائنٹر کتا ویسے بڑا پیار کرتا، وہ پہلے جو فیڈر نہ دودھ پلانا سی پھر تھوڑا عرصہ گزریا تھے وہ بڑا ہو گیا، وہ باہر جائیے تھے وہ جناب دوروں لیٹتا، وہ چھوٹا بچہ کتے رہا وہ لیٹتا تھے، ظاہر انسان دے دل تھی کہ ان اس سے پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے اور جانور ہے کتا ہے بے شک ہے، وہ ایک دن نا کتا بڑا ہو چکیا سی باہر میں نکلیا اپنے دوست احباب میرے معامن ڈنگراں نوں پٹھے پانے والے باہر ہویلی تے میں
انہوں نے کھانا جا کے دیتا ہیلو بھائی بندہ بیٹا تو کوئی نہیں انہوں نے کیا کہ روٹی کتے دی نہیں آئی وہ بھی لے آؤ میں اندر گیا کیونکہ میں کبھی پائی نہیں سی روٹی اندر گیا تو اندر نہ وہ جڑیاں وہ خشک روٹیاں سن وہ چک کے میں لیا کے روٹی کتے کے سٹ دیتی انہیں کھا دی نہ وہ بعد میں آج اسی سے گھنٹہ کے بعد بیٹا میرا آ گیا تھا انہوں نے کیا میں نے کیا بھائی ہے میں بیٹا کتے روٹی پائی باہر روٹی دیتی نے چاہے دینے والی وہ چاہے میں چلیا کتے نے روٹی پائی انہیں کھادی تھی پتہ نہیں بیمار ہے انہیں پوچھا کیوں ہی پائی سی روٹی کتے نے کیسی پائی ہے پہ کے سکی روٹی سی تو میں پاتی لیا کے ہو سکے وہ اس طرح نہیں کھاتا ابھی تو انہوں گھیو لا کے باقاعدہ پروٹھا پکا کے تو سالن لا کے پانے تو پھر کھاتا وہ میں کہ جنہیں رکھے ہوتے انہوں نے پتا ہوتا اصل گل میں نہیں کرنا ساری کہانی سنائی جنہیں رکھے ہوتے انہیں پتا ہوتا کہ نہیں کھانا جنہیں رکھے ہوتے نا انہوں نے پتا ہوتا کہ نہیں کھانا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جیل دا کمرہ شام دا وقت دسترخوان میں رکھے بچھا ہوا ہے وہ بھی سپاہی سے آباد ہے طالبان وہ دیکھ کے آتا ہے کنگا شیشہ بار بار کہنا اور چیز ضرور پیغام بھیجنا ہے چٹ دے دیو نمبر دے دیو ابھی فون کر دیں گے جہاں پیغام ہے اسی دے دیں مارا سارے لوگ موقع علامہ فاروق الحسن ملنا سے آ جانا ہے ایک دن اسی عید کے دن پھر انہوں نے سن باہر کھڑیا تالے کھول کے گلی وہ سارے جناب دوڑ کے آ گیا علامہ فاروق الحسن صاحب کو کلام سنتا اور وہ کہنے کہ بھائی آپ دین کے بجائے آپ دین کے بجائے آپ لوگ بجائے میں کہ شکر ہے اگے تو کہنے ہیں او بے غیرت قوم کے بے غیرت بندہ تو ساڑھے مولوی تو ساڑھے پیر بولتے نہیں سن آکھی جائے سانو کی جیڑے بندے گل نہیں نہ ساڑ دی انہوں اگ بھی نہیں ساڑ دی تو زندگی یہ نالے کھیڑی تو ختم پڑی جاؤ لنگر کھائی جاؤ لمبے پیر وہ پیسے لے جاؤ کٹھے کیتی جاؤ یہ زندگی کیڑی علماء خادم حسین ڈیلی صاحب نے کہا کہ میں جنہوں جامعہ نظامیہ پڑھتا سا اس وقت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ اسے تشریف لے تھے علامہ عبدالحکیم شریف صاحب دی والدہ دی فاتح خانی وہ آ کے فاتح خانی کی بیٹھے سن اسی پیچھے کھڑے ہیں طالب علم سارے میں بھی طالب علم تھا جامعہ نظامیہ پڑھ رہا سا جنہوں اٹھ کے گھڑی بیٹھن لگے نا میں جناب نوٹ بک پڑھی کاپی میں آگے جا کے رکھی گئی جناب کچھ لکھ دیو آٹوگراف چونکہ امیر المجاہدین انگلش دے لفظ استعمال نہیں سکتا اکثر کہا وہ میں نے کہنا پیا ہے کہ میرا کوئی اور نہیں بدل کوئی لفظ نہیں کیونکہ چونکہ روٹین میں لفظ جو چلتے ہیں وہ زبان تو نکل جاتا ہے پر کوئی ارادہ نہیں ہوتا وہ کہنا میں کاپی کے کی تھی کہ جناب کچھ لکھتے ہو وہ نہ بڑے جلال نہ کیا ہو تم پہلے سوئے ہوئے تھے تمہیں پہلے یاد نہیں تھا تم کدھر تھے اب تم جب جانے لگا ہوں تو تم یہ لے کر آ گئے ہو مجھے لکھ دو وہ عبدالحکیم شریف صاحب لگے ہو کے انہوں نے اپنا قلم کھڑیا وہ کھول کے انہوں نے پیش کیا نہیں جناب یہ طالب علم ہے تو آپ کے آداب نہیں سمجھنا آپ مہربانی فرماؤ اگر انہوں نے کافی پیشکاری دیتی ہے کچھ لکھ دو انہوں نے نوٹ بک پڑھ کر کافی پڑھ کے قلم علامہ عبدالحکیم شریف صاحب قلم پڑھ کے انہوں نے لکھتا کہ اگر خواہی حیات اندر خطر دی بس سائن کر کے نہ کرو علامہ اقبال کلام دا مصرع ہے جہدے وچ دو ہرن کٹھے بیٹھے اب وہ پہ گل کرتے ہیں یار ہر ویلے خطرہ رہتا ہے تے میری تے طبیعت انجی نہیں یہ ہر ویلے خطرہ کریے تو گولی مارن نال سے آ گیا ہے شکار کرنے واسطے کوئی تیر لے کے آ گیا ہے کوئی جان لے کے بندہ آ گیا پھڑنے واسطے شکار کرنے واسطے تے میں تو انہیں جنگل چھڑ دینا اتنے خطرہ رہتا ہے جناب جو پولیس آ رہی ہے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پرچہ ہو رہا ہے مقدمہ ہو رہا ہے ہون گرفتاری ہو جانی ہے تو میں تو یہ جنگل چھڑ دینا ہر روز خطرہ رہتا ہے جناب پولیس پھڑ لے گی پانڈت پن دے گی پمپ توڑ دے گی گھر کی دیواراں توڑے گی دیواراں ٹپ کے آ جائے گی مقدمے ہو جان گے فورس شروع لگ جائے گا میں تو ہوں وطن چھڑ دینا کرنا کی ہے بھائی انہیں پوچھا کی کرنا ہے
انہیں کہا ہوں میں جا کے حرم میں ڈیرا لا لینا حرم میں جا کے ڈیرا لا لینا اتنے نہ شکار دا خطرہ نہ جال دا خطرہ نہ گولی دا خطرہ نہ جناب تیر دا خطرہ نہ پولیس دا خطرہ نہ پرچے دا خطرہ نہ فوج شیڈول دا خطرہ اتنے کسی آ کے نہ کہ ہاں بھائی مولانا تو کہتا ہے لبیک وہ بڑے نعرے مار دو سائیں اتنے خطرہ نہ رہے گا حرم میں جا کے ڈیرا لا لیں گے وہ دوجا انہوں آتا ہے بھی یہ کیڑی زندگی ہے یہ زندگی کیڑی ہے بوا کھڑکایا بھائی پیر ہوئی آ گئے لنگر کھادا پیسے پڑے گھر نوں پھر اگلی جھاڑی کھڑکائی جا پھر اگلے بوئے اتوں نکلے اگلے بوئے کامانگ روڈ کے ایک چھت کو دوسری چھت پہ پھر اس چھت کو تیسری چھت پہ ادھر کو چوتھی چھت پہ وہ تھکے زندگی کیڑی وہ جا کے لنگر کھا لینے لمحے پی رہے ہیں وہ زندگی جو ہوئی ہے جڑی خطرے جو گزرے تے خطرے نے اندر پتہ لگتا ہے خطرات کے اندر پتہ لگتا ہے اس بندے نے اندر کمالات کی نہیں انہیں جرت کی نہیں کوئے بہادری کی نہیں کوئے وہ دے کمالات کا بندہ خطرے چلا گیا باہر کی پتہ لگنا ہے اللہ اور رسول دی عزت کی قسم اینا مزہ پیر بن کے قتل نہیں آیا بلکہ میں سمجھنا کہ جیڑے بندے نو لائن کا پتہ نہ لگے جیڑا بندہ ناموس رسالت کی خاطر اس میدان میں قدم نہ رکھ سکے وہ تو چاہے خودکشی کر کے مر جائے تو بہتر ہے چاہے پیر ہوئے چاہے سید ہوئے چاہے مولوی ہوئے چاہے مقتدی ہوئے چاہے امام اگر انہیں ناموس رسالت پیرا نہیں دینا دین دے کام نہیں ہونا دین دے کام نہیں ہونا دین دی خاطر قربانیاں نہیں دینیاں ادھر تو مر جائے تو بہتر دل لڑتا ہے اقبال کہنے دل لڑتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش دل لڑتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش وہ کھانا جہاں میرے کے پہ جیلے بس ایک گل کر کے ان گل مکائیے ٹائم کیوں اے زندگی نہ کھیڑی کی ماشاءاللہ میدان ہوئے ترخانہ پتر ہوئے انہوں حضور بلا کے اپنے ادھر آ جا سید پیچھے کھڑے رہن پیر پیچھے کھڑے رہن مولوی پیچھے کھڑے رہن اے بھائی علم دین کھڑا ہے وہ بابا جی کہنے سن پئی اے علم دین پیچھے بیٹھے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وہ کہنے بھی بھائی اے علم کہڑا ہے تسی علم اس واسطے پڑھے ہیں مفتی اس واسطے پڑھے ہو شیخ الحدیث اس واسطے پڑھے ہو اے جناب تھوڑا علم جو ہے صرف جنازے پڑھانا واسطے کل خانی واسطے یہ چالیہ واسطے یہ استنجے دے فضائل بیان کرنے واسطے اے علم دین کہڑا ہے جس علم نے دین دے کام نہیں ناموس رسول دے کام نہیں ہونا اے پیری فقیری کہڑی ہے جنہیں ناموس رسالت دے کام نہیں ہونا اے چودھر کہڑی ہے جنہیں حضور دے کام نہیں ہونا جنہیں دین نہ وفا نہیں کرنا اور میں انتہائی خوش ہوا تھوڑی سارے نے گفتگو تے حقیقت ہے میں قطن میں خوشامد کرنے دا عادی نہیں رہی قائل بھی نہیں میں تمام احباب دی گفتگو پہ انتہائی خوش ہوں اور میری گفتگو لمبی اس گل دی دلیل ہے پہ میں خوش ہوں تھوڑی گفتگو نے مزہ دیا کیا بات خاص کو ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت گفتگو جرگمندانہ گل دے نال مزہ ہونا چاہیے بھائی جیتے نال انکوائری سے جائیے پنچایت جیتے نال پہ جائیے ٹور کے ٹور جائیے پنچایت ڈیرے جیتے نال ٹور جائیے کہ وہ نال جا کے کھڑک کے گل بھی نہیں کرنی پھر ٹکر کھان جانا ہے جیتے نال انکوائری سے جائیے تھانے کہ اتنے جا کے گل نہیں کرنی
اگلا دھو نہیں کٹنا نال جان کا فائدہ کلمہ پڑھ کے حضور کی عزت اور ناموس کی گل نہیں کرنی پھر کلمہ پڑھنے کا کی فائدہ کلمہ پڑھ کے اگر حضور کے دین کے نال کھڑیا نہیں ہونا عالم کفر جکھا جکھا بات گل نہیں کرنی اے پھر کہڑا کلمہ پڑھے اسی بھی زندہ ہوئیے پھر خبر چلے فلم چل رہی ہے اے پھر کلمہ اے زندگی پھر کہڑی بیٹھے جناب میں سالن تو جلی لائی تھی کھانا تو کوئی نہیں سی بس چونکہ ہر بندے دو روٹیاں دے نے جیل ہر قیدی نو ہر حوالتی نو میں روٹی چوتھا حصہ کھا کے نا نہیں کو بن جائے گی کھانا پیا سی میں دن طور چھڑ دیتا پئی یار اے نا آج چھڑو پر پاس نہیں کھانا جنہیں کھا لے کھا وہ دستر والا میں بیٹھیا نہیں وہ میرے ذہن خیال آیا پئی وہ میرے گوڑے نے پتر میرے رکھیا سی کتے کا بچہ چھوٹا کتا دے وہ روٹی میں پائی جو نہیں سکھانا وہ آیا میں دسے بھائی نے روٹی نہیں کھاتی وہ سکیا سی روٹی نہیں پاندہ ہی نہیں جی میں روٹی اسی پانے ہیں نا یہ کھاندہ ہی اس طرح نہیں میں کہ بھائی مالکہ نو پتا ہوتا جنہیں رکھے ہوتے ہیں پھر نہ کہ میں نہیں کھانی ہے آج جو انہیں اس طرح نہیں روٹی نہیں کھانی یہ نہیں کھانی نانے میں کہ سائیاں نے پتا بھی اسی کہ میں نہیں کھانے وہ میں گل کردہ گیا نا کہ باہر بندہ آگیا انہیں چابی لائی تالے دی آواز آئی میں کہا کی ہویا ہے لنگر لے کے آئے ہو کھانا لے کے آئے ہو ملاقات آ گئی وہ نے کہا جناب شاپر تھوڑے نے تے کھانا آگے روٹی نہ کھاؤ پھر اس طرح ہویا دوبارہ دو چار دن دے بعد پھر تو خیر وہ لنگر آیا نا اس تو بعد پھر آنا شروع وہ ایک دن پھر میں بیٹھا پھر کھانا وہی آیا دے رہا تھے پھر میرے خیال آیا میں کہا نہیں انہیں ایک کمین پڑا نہیں کرنا بار بار سائیاں نہیں بار کا جی عرض نہیں کرنا اور بار بار نہیں گئے بس ایک باری کا بار بار کہنا بنا چنگا نہیں بنا اسے کمی کہڑی گئی اسے کوئی کمی نہیں کمی تو سانو ہے نا جنہاں دین دے نال کھڑیا نہیں ہونا کمی سانو ہے اسے کمی نہیں کعبے دا دوارہ کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد بڑھائے جاندے نے ایک بار فرشتے آؤندے نے پھر دوسری باری نہیں آؤندی اے یار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بڑھائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اوتھے کوئی کمی نہیں اوتھے قدر کوئی کمی نہیں ایسے کمی سانو ہے کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی گلی میں ایک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں اٹھ جائے تو خدا ہے مدینے کی گلی میں اور کیا فرق میں بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں اور یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے سرکار کے لہجے میں خدا بول رہا ہے اے کمی سانو ہے اتنے کوئی کمی نہیں کوئی نہ بھی کھڑا ہوئے گا کہ وہ حضور کا دین پھر بھی تخت آ رہے ہیں اتنے ضرور یہ نہیں پئی ضروری جناب پیر ظہیر الحسن شاہ آئے گا کہ پھر ہی دین تخت پہ ہونا ہے ایک ضرورت سانو ہے کیوں جی ایک ضرورت سانو اے مجبوری ساڑھی ہے ساڑھی وجہ تو نہیں اسی کھڑے ہوں گے تو پھر دین تخت پہ ہونا ہے ساڑھی کی حیثیت ہے بہرحال آج تو 15 سال پہلے کیونکہ علامہ ممتاز اکرم صاحب کا تعلق میرے ضلع نالے تھوڑی شادی ہوتی ہوئی ہے نا ضلع شیخ براج یہ اتنا لوگوں تو کہ ملاقات ہے انہوں نے لوگ خبریں دیندے نے میرے بارے تو وہ تو پھر جب میری کارڈ پیچھے گل کوئی یہ نہیں ہر بندے میرے حق دی میرا ووٹ دینا ہے میرے حق کی گل کرنی اوپر جڑا بندہ باہروں سنے ان ساری گلاں دا پتہ لگدا جنازے دے پیچھے جڑے ٹرتے بیٹھدے نے اخیر تے انہاں کول ساری خوبیاں خامیاں ہوندیاں وہ بیان کرتے آ رہے ہیں ساری گلاں بھائی ہوری کی کرتوت کر کے گئے نے اے کیڑیاں جناب چودھراں لبدے پھردے ہن کیڑے ٹور لبدے پھردے ہن کنے
رزق حلال کمایا ہے کنے چکر دیتے ہیں وہ آ کے حضور چودھری صاحب کی ہویا ہے کیوں جناب ٹیوانا صاحب ملک صاحب کیوں بیٹھے نون صاحب کی بنے ہیں وہ آ کے چکر آ رہے ہیں اس کو بہ گیا تھلے وہ آ کے قبلہ یہ چکر آ نہیں رہے پرانے جہاں لوگوں نے دیتے ہیں وہی واپس آ رہے ہیں وہ پچھلے بندے دس رہے ہوتا جناب کنے چکر دے رہے سن لوگوں نے اتنے کمی نہیں میں تو 15 سال پہلے نہیں گلا کرتا ہوں تمہیں دسیا انہوں نے میرے مرید میرے بزرگوں نے مرید وہ کہتے ہیں بھائی یہ جناب میرا دماغ ہل چکے ہیں میرا دماغ کام نہیں کرتا دماغ ہل چکے چونکہ میں ادھر جی گلا کرتا ہوں 15 سال پہلے وہ گلا کرتا اج دے وقت نہیں جو کچھ ہوں ہو رہے ہیں یہ گلا کرتا یہ گلا 15 سال پہلے کرتا تھا اس واسطے لوگ کہتے ہیں میرا دماغ ہل چکے جو ہوں میں جی گل کر رہا نا جی یہ گل حقیقت ہے یہ بھی گل میں مستقبل کی کر رہا اور انشاءاللہ اللہ رسول دی عنایت نال گل ہے درست ہے کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو دین کے ساتھ حضور کا دین تخت پر آ رہا انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آ رہا کیا بات ارتھ انڈیا نا جی ہر روز جناب بندے آ رہے سن آؤ جی آپ کی ملاقات ہے میں کہ بھائی میری ملاقات پیچھے آ گئی آرڈر نے ملاقات نہیں چلو میں کہ ٹھیک ہے وہ پھر لوگ آ کے جی آپ آفس میں آ جائیں وہ ایک کی میرے کو کاٹن کا سوٹ سی انہیں کتنا ٹائم کرنا نہ وہ مایا رہی نہ وہ دور رہا وہ میں کہ بھائی کاٹن سے مایا کی گل نہیں گل تو حضور دی محبت دی ہے تو دسو آپ یہ بتائیں کہ آپ مختلف سوالات کہ تحریک کیسے چل رہی ہے عہدیدار کون کون ہے ان کی حیثیت کیا ہے کیفیت کیا ہے وہ کدھر ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے اصل بات جو تھی وہ یہ ہے کہ آپ آخر پر یہ بتائیں کہ تحریک کا فنڈ کہاں سے آتا ہے کیا جناب جی بس بابری فنڈ کی کوئی پالیسی نہیں بابری فنڈ نہیں مانگتے ایسی فنڈ نہیں مانگتے وہ تو بیٹھے بیٹھے اجلاس کی گل ہوتی کنٹینر جانا ہے ایسی کاروان لے کے چلتا ہے لانگ مار سے ایک کنٹینر چاہیے وہ سیٹنگ واسطے سپیکر وغیرہ اور انتظامات نے اینا خرچہ آئے گا ایک بندہ جناب میں 10 روپے دیا گا دوجا نے میں 10,000 دے دیا گا تیسرا نے جی میں 10 لاکھ دے دیا گا وہ تو فنڈ اینج ہونا جمع بابے نہیں باہر نکلتے ہیں پیسے پھر بابے نال نستے ہیں ناموس رسالت دے تحفظ دکھاتا ہے لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی بندہ آوے میدان ایسی پیسے پیش کریے فنڈنگ کا کوئی اسپیشل انتظام نہیں وہ دوسرے دن بھی یہی گل تیسرے دن بھی ہے میں کہ جناب اصل گل ہے غصہ لگے یا نہ لگے جس اندر ایمان نہیں نا انہوں ناموس رسالت اس عظیم مشن کی سمجھ نہیں آ سکتی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہ مطلب کچھ بھی نہیں جو بھی مرضی سمجھ گل جیل گل ہو رہی ہے منہ تکڑی جیل میں کہ جس بندے کے اندر ایمان نہیں اسے تحریک لبیک کی سمجھ آئی نہیں سکتی فنڈ کی سمجھ آئی نہیں سکتی نامے طرف تو رہائی ہو پروانہ آ جائے بندہ آیا بھی رہائی آ گئی میں کہ رہائی نہیں آئی ہونی یہ اتنے رہائی ہوگا مقصد ہی کوئی نہیں پیاری سارے گرفتار نے وہ میں باہر نکل کے سارے حوصلہ دینا ہاں بھائی کوئی گل نہیں ہے 4 دن ہیں اصل ٹر جانا ہے کہڑا ہاتھ رہنا ہے دھیان مارو قبر نظر آتی بھائی اصل بھی ٹر جانا ہے رہائی ہو جانی ہے 4 دن ہیں نے ایسے حضور سے دین کی خاطر آئے ہیں ساڑھا کہڑا ذاتی مسئلہ ہے وہ نامے دن بندہ آیا اپنی کوارٹر رہائی آ گئی پہلے تو میں لگیا پیا ہو میں کہ بھائی ہوں تو شام ہو چکی ہے جیل بھی بند ہو چکی ہے تالے لگ چکے ہیں ہوں کدھر جانا ہے ہوں تو بندہ کوئی میٹنگ آیا نہیں میٹنگ ہے وہ تھوڑی دور جا کے انہیں کیا بھائی کوارٹر رہائی آ گئی میں کہ جب باہر جانا ہے پھر میں اپنا سامان لیا اے سامان لے لو لگے دسنا نہیں میں کہ تم نال دیا میں سامان لیا نالے میں دسیا بھائی یہ کہنا پہ کوارٹر رہائی آ گئی پتہ نہیں باہر کوئی اور کس تاری ہوئے گی جنسیاں جانا اور معاملہ پر میں جا رہا ہوں وہ کارکنوں بیچارے پریشان ہوتا تو پریشان ہونا گل نہیں اللہ خیر فرمائے باہر نکلے پھر میں باہر نکلے پولیس والے جہاں ملازم کھڑے سن چادر اپنی اتنے سٹی میرے میں بیٹھ گیا میں کہ کافی سارے بندے میں چادر لائی ہے کچھ کیا پھر مزید جن تک سامان پتا نہ کر ٹھیک ہے چادر میں اتنے نال ٹھنڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے میں گڈیاں چل پی نا اوکے ڈبل کیمرے ڈالے دوسرے ملازمان ڈالے سیکورٹی واسطے میں کہیں ایڈا تحفظ دینے کی ضرورت سی تو ایک ڈالا بھی بیٹھ جانا سی گڈیاں چلیاں تھے اگوں میرے بیریئر نظر آئے پھر تیر دے نشان وہ میرے محسوس ہویا کہ یہ کوئی فوج کے ادارے نے ادھر لے جا رہے ہیں
اگے پھر نہر تو گزرے وہ میں پھر بیٹھ گیا میں کہ جنہوں سے موت تے بیٹھ چکی تھی اسی مر نہیں آتے نا تے نکیے نکیے گلہ دی گل ہی کوئی نہیں یا بلا آخر گل ہے یہ نہیں موت ہے یہ میں نے ایک ایک پیس ہی میرا ٹکڑنا ایک ایک پیس ہی ٹکڑ حضرت خبیب کی طرح تے میں لکھ کے یہ نہیں دینا کہ میرا تعلق نہیں بلکہ میں یہی کہنا کہ بھائی میں تحریک کا وارث ہوں رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی حضور رسول اسلام عزت اور ناموس اور ختم نبوت تحفظی خاطر میدان ہے حالات جیسے بھی ہون جیلہ ہون کڑیاں ہون گولیاں ہون شن جتیے یہ جو بھی ہوئے اسی حضور کی خاطر میدان ہے اور دین کے نال کھڑے ہم حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ ہم حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں گے اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ قوم و مکان تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل خرد تسلیم کریں گے اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرت بلال نے اپنی ریت تے لیٹ کے بھی بولی نہیں بدلی کولے ہوں تو لیٹ کے بھی بولی نہیں بدلی بولی ہوئی رکھی ہے ایسی حضور نے وفا کرا پھر حضور نے انعام دیتا رہا جی پھر بلال بھی فرمایا کہ بلال علی کا بھی چھاتے آئے اللہ تعالیٰ حضور نے پوری امت نے وفا کر دی توفیق عطا فرمائے جملہ منتظمین محفل میں اجر عظیم عطا فرمائے اور جملہ عطا اپنا خاتم کو کرم فرمائے استقامت نصیب فرمائے السلام علیکم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک